کسی شخص کی مغرب کی ایک رکعت رہتی تھی اور بھول کر امام صاحب کے ساتھ انہوں نے سلام پھیر دیا اور پھر سلام پھیرتے ہی اسے یاد آ گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جو سلام پھیرا ہے بھول کر، دیکھا جائے گا کہ امام صاحب کے ساتھ پھیرا ہے یا کچھ دیر سے پھیرا ہے، تو دونوں صورتوں کا الگ حکم ہے۔ اگر جو مسبوق ہے جس کے ایک یا ایک سے زائد رکعت رہ گئی ہیں اور اس نے بھول کر امام کے ساتھ یعنی بالکل برابر جیسے ہی امام صاحب نے سلام شروع کیا تو اس شخص نے بھی اسی وقت سلام شروع کیا تھا، یعنی ساتھ ساتھ سلام پھیرا تھا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں کھڑا ہو کر انہیں کمپلیٹ کرے، اور اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بغیر سجدہ سہو کی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھول کر سلام تو پھیر دیا لیکن کچھ وقفے سے پھیرا، یعنی امام نے سلام شروع کر کے کچھ آگے جیسے السلام علیکم یہاں تک اور پھر اس نے بعد میں شروع کیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے اور ایک یا دو رکعت جتنی بھی رہ گئی ہوں انہیں کمپلیٹ کرے، لیکن ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے۔ سجدہ سہو کر لیں گے آخر کے اندر تو نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ سنتوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھول کر ثنا پڑھ لی، یعنی قیام میں قراءت شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھ لی، تو اب ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ یاد رکھیں کہ سجدہ سہو اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، اور سنتوں، نوافل اور فرض تمام نمازوں کی جو قیام ہے اس میں قراءت سے پہلے کا جو مقام ہوتا ہے یہ مقام ثنا کا محل ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام کلمات کہ جو ثنا پر مشتمل ہوں، جیسے معروف ثنا ہے سبحانک اللہم، یہ اگر کسی نے پڑھ دی بھول کر یا جان بوجھ کر، یا اسی طرح سے اگر تشہد بھی پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ تشہد بھی کلمات ثنا پر مشتمل ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں قراءت سے پہلے ثنا پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پر کوئی واجب کا ترک نہیں ہوا، چونکہ یہ مقام ثنا تھا اور ثنا بھی کلمات ثنا پر مشتمل ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔